اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مستثنیٰ کے متعلق تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر مستثنیٰ کا اعراب پڑھیں گے اور اعراب کی کل 4 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور اس کی پھر تشریح کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدٌ أَحَدٌ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَبَعْدَ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا إِلَى آخِرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے مستثنیٰ کا اعراب 4 قسم پر ہے۔ اگر مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد ہو، کلام موجب میں ہو، یا مستثنیٰ منقطع ہو جیسا کہ پیچھے مثال گزر چکی، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو جیسا کہ ما جاءنی الا زیدن احد، یا پھر خلا ادا کے بعد ہو اکثر علماء کے نزدیک، یا ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکونو کے بعد ہو جیسا کہ جان القوم خلا زیدن الی آخرہ، تو یہ منصوب ہوگا۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہوگی۔ اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت نے کچھ صورتیں ذکر کی ہیں کہ مستثنیٰ کے اوپر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے۔ یہاں پر اعراب کے اعتبار سے کل 4 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ مستثنیٰ کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ یہ کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یہ کل 11 صورتیں بنتی ہیں جو کہ حضرت نے اس عبارت کے اندر مکس کر کے ذکر کر دی ہیں۔ کچھ کی مثالیں ذکر کی ہیں، کچھ کی مثالیں ذکر نہیں کی ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے میں نے ان ساری 11 کی 11 صورتوں کو علیحدہ لکھ لیا ہے۔ پہلے آپ مثالیں سمجھ لیں اور مثالوں کے اوپر کون کون سی شرائط اپلائی ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کریں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، جب مستثنیٰ پر نصب پڑھا جائے گا جاءنی القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید قوم کے اندر داخل ہے، ایک بات۔ نمبر 2 الا کے بعد ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ نمبر 3 کلام موجب ہے۔ کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہ ہو، جس میں نہیں نہ ہو اور جس میں استفہام نہ ہو۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نہ تو اس میں یہ جملہ منفی ہے، نہ اس میں نہیں ہے، نہ ہی استفہام ہے، تو یہ کلام غیر موجب نہیں بلکہ کلام موجب ہے۔ جب یہ کلام موجب ہے، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت نصب پڑھنے کی یہ ہے کہ جب مستثنیٰ منقطع ہو۔ اب مستثنیٰ منقطع ہے اور کلام موجب ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، جان القوم الا حمار۔ اب حمار منقطع اس لیے کیونکہ وہ قوم کے اندر داخل نہیں ہے، الا کے بعد ہے، اور یہ مستثنیٰ کلام موجب ہے۔ موجب اس لیے کیونکہ اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ 2 صورتوں کی نصب کی۔ تیسری صورت نصب کی یہ ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہو اور کلام موجب نہیں ہے بلکہ کلام غیر موجب ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، ما جاءنی القوم الا حمارا۔ اب یہ چونکہ نفی آ گئی ہے، ما جاءنی نہیں آئے میرے پاس قوم، اور یہ مستثنیٰ منقطع ہے کیونکہ حمار قوم کے اندر داخل نہیں ہے، الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ 3 صورتیں ہوگی۔ چوتھی صورت دیکھیں، اگر مستثنیٰ وہ متصل ہے، منقطع نہیں بلکہ متصل ہے، اور الا کے بعد ہے، اور مستثنیٰ منہ پر مقدم ہے اور کلام موجب ہے، اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، زید یہ مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ قوم کے اندر داخل ہے، الا کے بعد ہے، اور کلام موجب ہے کیونکہ نفی نہیں، استفہام اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ منہ پر مقدم ہے، تو اس صورت میں بھی اس مستثنیٰ پر نصب پڑھا جائے گا۔ 4 صورتیں ہوگی۔ 5ویں صورت آپ دیکھیں، 5ویں صورت میں یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب نہ ہو بلکہ کلام غیر موجب ہو۔ جیسے کہ یہ مثال دیکھیں، ما جاءنی الا زیدن احد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ کلام موجب نہیں ہے، غیر موجب ہے کیونکہ شروع میں نفی آ گئی ہے، اور تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس وقت بھی اس پر نصب پڑھا جائے گا، جیسا کہ آپ کو زیدن کے اوپر نصب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ 5ویں صورت ہوگی۔ 6ٹھی صورت اس میں دیکھیں کہ خلا کے بعد ہو، ادا کے بعد ہو، تب بھی مستثنیٰ پر نصب آئے گا اکثر علماء کے نزدیک۔ یہاں پہ دیکھیں جان القوم خلا زیدن، یہاں پہ زید مستثنیٰ خلا کے بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر نصب ہے۔ جان القوم ادا زیدن، یہاں پہ مستثنیٰ زید ادا کے بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی نصب ہے۔ یا اسی طریقے سے ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو، ان چاروں کے بعد بھی اگر مستثنیٰ آئے گا تو تب بھی اس کے اوپر نصب آئے گا۔ جیسے کہ آپ یہ 8ویں مثال میں دیکھیں، جان القوم ما خلا زیدن، ما خلا کے بعد نصب آ گیا۔ جان القوم ما عدا زیدن،
मादा के बाद है नसब आ गया, जानिल कौमु लैसा ज़ैदन, लैसा के बाद है नसब आ गया, जानिल कौमु ला यकूनु ज़ैदन, ला यकूनु के बाद है नसब आ गया। तो ये सूरतें हैं, नसब की कुल 11 सूरतें बनती हैं जो कि हज़रत ने यहाँ पे मिक्स करके जिक्र कर दिए हैं। बहरहाल अब हम इबारत को हल करते हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि मुस्तस्ना का इराब 4 किस्म पर है। ये पहली किस्म है जिसमें आपने नसब पढ़ा है। फ़इन काना मुत्तसिलन, मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, इल्ला के बाद हो, कलाम मुजब में हो, ये पहली सूरत है। तो फिर क्या होगा, काना मंसूबन, ये चीज़ है तो इसके ऊपर नसब आएगा। औ मुनकतेन, अगर मुनकते हो, मुनकते की अब 2 सूरतें हैं, एक ये कलाम मुजब की और दूसरा है कलाम गैर मुजब की। तो फिर क्या होगा, काना मंसूबन, इसके ऊपर नसब आएगा। ये जो काना मंसूबन है ना, ये हुक्म है, ये सारा मातूफ अल मदूफ से मिलकर हुक्म आखिर में ये वाला लगेगा। औ मुकद्दमन अल मुस्तस्ना मिन्हु, या मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो। अब मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो, ये 2 सूरतें, नंबर 4 और नंबर 5। फिर क्या होगा, मुकद्दमन अल मुस्तस्ना मिन्हु काना मंसूबन, तो तब भी क्या होगा, इसके ऊपर नसब आएगा। अब आगे हज़रत ने खुद मिसालें कुछ दी हुई हैं। मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन, यहाँ पे मुस्तस्ना मुकद्दम है मुस्तस्ना मिन्हु पर। आगे देखें, खला के बाद हो, अदा के बाद हो, अक्सर उलमा के नज़दीक औ काना, या वो हो, कौन वो हो, इसमें हुआ ज़मीर है जो कि इसी मुस्तस्ना की तरह लौट रही है। मुस्तस्ना खला के बाद हो, अदा के बाद हो, अक्सर उलमा के नज़दीक, जैसे जानिल कौमु खला ज़ैदन मंसूब है, जानिल कौमु अदा ज़ैदन मंसूब है। वबादा माखला मादा लैसा और लायकूनो, माखला के बाद हो मुस्तस्ना, मादा के बाद हो, लैसा के बाद हो, लायकूनो के बाद हो, तो तब भी नसब आएगा। जैसे जानिल कौमु खला ज़ैदन, ये तो हज़रत ने ये वाली मिसाल जिक्र कर दी। बाकी जो है माखला मादा लैसा और लायकूनो, इनकी 4 मिसालें जो कि मैं आपको यहाँ पे तफसील से बता चुका हूँ। तो ये पहली सूरत है नसब आने की, जो कि इसकी कुल 11 सूरतें बनती हैं। सारी 11 सूरतें हमने यहाँ पे तफसील से समझ ली हैं। इसके बाद जो बाकी मुस्तस्ना के इराब की 3 किस्में और हैं इराब के एतबार से, वो हम इंशाल्लाह अगले असबाक में पढ़ेंगे।